دیکھیں اس میں دو باتیں اصل میں آ گئی ہیں ایک ساتھ. ایک تو یہ کہ ہم جب صلاح پڑھیں، جب سجدہ کریں تو ایسے کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو پائے تو یہ یقین رہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے دین کا، یہ سب کو حاصل نہیں ہو پاتا، کیونکہ دین کے کتنے درجے ہیں؟ تین درجے ہیں. پہلا درجہ اسلام، دوسرا درجہ ایمان، تیسرا درجہ احسان. یہ احسان ہے درجہ الاحسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے دیکھ رہے ہو. اتنا شوق ہو، اتنی محبت ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے رکوع، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے جھک رہا ہوں. اتنی محبت اور اتنا شوق، یہ شوق اور محبت کا درجہ ہے. اور پھر اگر اتنا نہ ہو تو اتنا خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کچھ بھی کام کرتے ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس. تو یہ دو درجے ہیں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مطلب تھوڑی میرے بغل میں ہی سے دیکھ رہا ہے، کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے. دیکھنے کے لیے تو اس سے تو اس کا ثبوت نہیں حاضر ناظر ہونے کا. یا جو گواہوں سے گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر مان کے یہ بات یہ کہو، گواہی دو، تو یہ بات صحیح نہیں. حاضر کی بات کی مطلب موجود ہے، ناظر تو صحیح ہے، ناظر میں تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب کچھ، لیکن اللہ ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے. اس کو علماء نے ہمیشہ رد کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نہیں بلکہ کئی آیتوں میں اس کا بیان کیا ہے کہ اللہ اوپر ہے. چنانچہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے العلو للعلی الغفار، العلو کے نام سے، اس میں انہوں نے سینکڑوں دلیلیں دی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ کے اوپر ہونے کی. قرآن پاک کہاں سے اترا؟ اوپر سے اترا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کہاں گئے؟ اوپر سے گئے. بارش کہاں سے اترتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بارش اللہ کے پاس سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ عمل اوپر چڑھ کے جاتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتے فجر کے وقت چڑھ کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور دن والے فرشتے اللہ کے پاس سے اتر کے آتے ہیں. یہ سب کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ اوپر ہے. دعا کرتے ہیں تو کہاں سے چاہتے مدد آئے گی؟ اوپر سے مدد آئے گی. اللہ کے اوپر آدمی نگاہوں کو اٹھاتا ہے کہ اللہ دے رہا ہے، ہمیشہ دل اوپر کی طرف کھینچتا ہے. اللہ اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہی ایک آیت ہے، حالانکہ یہی ایک آیت نہیں ہے، بہت ساری آیات اور احادیث مستقل درس کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تفسیر میں انشاءاللہ کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ یوٹیوب پہ موجود ہے. اور الاعلیٰ کے معنی سب سے اوپر، سب سے اونچا، اوپر والا. اور فطرت پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھو گے تو کہتے ہیں اوپر والا، اوپر والا اس کا نام رکھ رکھا ہے لوگوں نے. تو وہ علی یا الاعلیٰ یا المتعال ان سب کا ترجمہ بنے گا اوپر والا. تو یہ اوپر والا اس لیے اللہ کو کہا جاتا ہے. تو اللہ اوپر ہے. اللہ جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے. یا یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کے بہت سارے دلائل اس کے ہیں جس کو تفصیل سے دوسرے موقع پہ دیکھا جا سکتا ہے. ہاں جو شبہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ بھائی نے اشارہ کیا، محمد بھائی نے، کہ جن آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تم سے قریب ہے، جن آیات میں یہ کہا گیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جن آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تین چپکے چپکے بات کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تو ان آیتوں کو کچھ لوگ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو تین بات کرتے ہیں تو چوتھا اللہ، مطلب اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے. اور اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا غم کیوں کرتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. لیکن اسی میں غور کریں، اسی دلیل میں، تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم اور تم دو نہیں ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے. اگر کہیں اللہ ہر جگہ ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ تو ہر جگہ ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے. پھر ہمارے ساتھ کا مطلب کیا رہا؟ بھئی اگر ہر جگہ ہے تو کفار کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہر کے ساتھ ہے. یہیں سے غلط ہو گیا. تھوڑا سا بھی غور کریں تو اس کا مطلب اللہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یہ صحیح بات ہے. ہاں تو یہ سمجھنا چاہیے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں پوچھو کہ اللہ کہاں ہے تو کہیں گے اللہ مومن کے دل میں ہے، اللہ میرے دل میں ہے. غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نہیں ہے. ہمارے دل میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے.
ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ہمارے دل میں اللہ پر ایمان ہے. یہ سب چیزیں دل میں ہیں. جیسے اپنے دوست کو آپ ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار تیری کیا بات، تو میرے دل میں رہتا ہے. تو کیا مطلب آپ کے دل میں رہتا ہے؟ دوست دل میں نہیں رہتا، دوست کی محبت دل میں رہتی ہے، دوست کی یاد دل میں رہتی ہے، دوست کی ہمدردی دل میں رہتی ہے. تو اسی طرح سے زبان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی وہی ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے چھت پہ باپ کھڑا ہے، بیٹا نیچے چلاتا ہے ڈر کے مارے کوئی بچے ستا رہے ہیں، باپ چھت سے بولتا ہے ڈرنا نہیں بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں. باپ تو چھت پہ ہے، بیٹا نیچے زمین پہ ہے، کہتا میں تیرے ساتھ ہوں. ساتھ کیسے رہا؟ مطلب میری مدد تجھے حاصل ہے، تو پریشان نہ ہو، میں فوراً تیری مدد کو حاصل ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے نبیوں کے ساتھ ہوں، ولیوں کے ساتھ ہوں، تو مطلب میں ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. ہم رات میں جب کبھی کبھی نکلتے ہیں، ڈیزرٹ میں آپ نکل جائیں تو کہہ رہے یار آج بڑا مزہ آیا، ہم چل رہے تھے، چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو چاند آسمان سے تو نہیں اتر آیا تھا، چاند آسمان پہ تھا، آپ نیچے تھے، لیکن آپ کیوں کہہ رہے تھے چاند میرے ساتھ ساتھ تھا؟ اس لیے کہ آپ چاند کو دیکھ رہے تھے، چاند آپ کو دیکھ رہا تھا، تو چاند آپ کے ساتھ ساتھ تھا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اوپر ہے لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی ہے قرآن حدیث میں. آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب هل تضامون فی رؤیتہ، کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اور کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی زحمت نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، ویسے اپنے رب کو دیکھو گے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے غصے میں آ کر اپنی لونڈی کو تماچا مار دیا. بعد میں ان کو دکھ ہوا کہ میں نے کیسے مار دیا ظالمانہ طور پہ، اس کی غلطی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی ایک انسان ہوں اور مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے کسی انسان کو غصہ آتا ہے، اور آج میں نے اپنی لونڈی کو بلا وجہ تماچا مار دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا بلاؤ لونڈی کہاں ہے. بلایا، آپ نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں کے اوپر. پوچھا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول. آپ نے کہا یہ تو ایمان والی ہے. تو جب اس نے کہا کہ اللہ اوپر ہے آسمانوں کے اوپر، فی السما، اللہ فی السما، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. کچھ لوگ کہیں گے فی السما کے معنی تو آسمان میں، آپ اوپر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہے نا، ہم لوگ کہاں رہتے ہیں؟ زمین میں، زمین میں رہتے ہیں نا. زمین میں کا مطلب زمین کے اوپر. ہاں ہم لوگ زمین میں رہتے ہیں مطلب زمین کے اوپر. اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے مطلب آسمان کے اوپر. تو کبھی کبھی ایسے ہی بولا جاتا ہے زبان میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ان لوگوں پہ مہربانی کرو جو زمین میں رہتے ہیں، تم پہ وہ مہربانی کرے گا جو آسمان میں رہتا ہے. تو جو زمین میں رہتے ہیں مطلب جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، اور جو آسمان میں رہتا ہے مطلب وہ آسمان کے اوپر رہتا ہے. بہت آسان ہے یہ مسئلہ، بہت آسان ہے، لیکن بلا وجہ لوگوں نے اس کو الجھا رکھا ہے. بہت آسان ہے، اللہ اوپر والا ہے، سب سے اوپر ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی عالم.